هو الذي ينزل على عبده آیات بینات، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو اپنے بندے پہ واضح اور بالکل کھلی آیات نازل فرما رہے ہیں، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، جن کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں جہالت کی تاریکیوں سے ہدایت کی نور کی طرف نکال دے۔ ان آیات کا اثر ہے، قرآن کریم کی آیات کا اثر ہے، اگر انسان ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہے اور جیسے ان کا حق ہے تو انسان کو ہدایت ملتی ہے، جہالت کے اندھیروں سے علم کا نور حاصل ہوتا ہے اور ناسمجھی سے سمجھ آتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور اللہ رب العزت تم پر بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمینوں کی میراث، تمام چیزوں کے مالک وہی ہے، اور جو ہمیشہ کے لیے رہیں گے وہ صرف اللہ ہے، باقی کوئی اصلی مالک تو ہے ہی نہیں، سب کے پاس عارضی ہے۔ وارث کسی کہتے ہیں کہ کماتا ہے لیکن دوسروں کے لیے چھوڑتا ہے، کماتا ہے حاصل کرتا ہے لیکن دوسروں کے لیے چھوڑتا ہے، اور اللہ رب العزت اصل مالک ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہو سکتا خرچ کرنا فتح سے پہلے اور فتح سے پہلے قتال یہ، اور فتح کے بعد خرچ کرنا، فتح کے بعد قتال کرنا، دونوں برابر نہیں ہے۔ بڑے نکتے کی طرف اشارہ کیا، ایمان بالغیب کی طرف اشارہ فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو فتح سے پہلے خرچ کرنے والے ہیں اور جو فتح مکہ سے پہلے قتال کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، ان کا جو اجر ہے وہ بعد والوں کی نسبت سے کہیں زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ رب العزت کا سب کے ساتھ عمدہ اور بہت ہی پسندیدہ اجر دینے کا ہے۔ ایسا نہیں کہ بعد میں خرچ کرنے والے یا بعد میں قتال کرنے والوں کے لیے بالکل اجر ہے ہی نہیں، اجر ضرور ہے دونوں کے لیے، لیکن جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے ہیں، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے ہیں، ان کا اجر بہت ہی زیادہ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العزت تمہارے تمام اعمال کو خوب جانتے ہیں، تم جو بھی کچھ کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ مختصر سا ترجمہ ہوا، جیسے عرض کر دیا تھا کہ سورہ حدید کی شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انداز سے اپنی بڑائی بیان فرمائی اور حقائق بیان فرمائے، جن کا اجمال اور خلاصہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، اور ہم عارضی طور پر اسباب تو اختیار کرتے ہیں لیکن تمام کا نتائج اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر بڑا مہربان ہے، اور تمہیں جو بھی حکم دے رہا ہے بڑی حکمتوں کے تحت، ایک ایک حکم میں بڑی حکمت، اور جو بندہ اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہوا زندگی گزارے گا اس کے لیے
بہت ہی زیادہ اجر ہے۔ اب جب اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے، اور جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے وہ دیا بھی اسی کا دیا ہوا ہے، وہ جب چاہے تو وہ بھی لے بھی سکتا ہے، اور تمہارے اوپر تمہارے پاس عارضی طور پر ہے، تم اس میں خلیفہ کا اور نائب کا درجہ رکھتے ہو، حقیقی مالک نہیں ہو، پھر جب وہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اب خرچ کرو، پھر کیا ہوا کہ تم خرچ نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت کی ربوبیت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ فرمائے کہ خرچ کرو تو سب خرچ کرو، ایک پائے بھی نہ چھوڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رکھتے کس لیے ہیں؟ اپنی ضرورت کے لیے۔ اب جب اپنی ضرورت پورا کرنا وہ ہمارے قبضہ میں نہیں۔ بخل کیوں کرتا ہے انسان کہ نہیں میرے پاس کچھ رہے؟ جب میرے پاس رہنے کا عارضی طور پر نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت ایک ہی وقت میں فوراً سب کچھ لے سکتا ہے، سب کچھ لے بھی سکتا ہے اور آپ کو بھی اس سے لے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اس بھی قادر ہے کہ سب پورا مال جو دیا ہے واپس لے لے، اور اللہ اس بھی قادر ہے کہ مال کو تو یہیں چھوڑ دے، تجھے لے لے۔ جب اللہ رب العزت کو اتنی قدرت ہے، اور پھر ساتھ جب اللہ کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ تمہارے سب چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو کوئی چیز اس پر مخفی نہیں ہے، اور تمہارے اوپر مہربان بھی ہے، پھر کیا کی فکر ہے؟ اگر تنگی آئے گی بھی، اگر صحیح ایمان ہوگا تو پھر کوئی خطرہ نہیں۔ تنگی آئے گی تو مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے نا۔ اس لیے عرض کر دیا تھا کہ جس لیول کا ایمان ہوتا ہے، جس لیول کا یقین ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، انسان اتنا ہی کرتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب موقع آیا پورا مال پیش کر دیا، اپنا پورا مال، لیکن حکم ایسا نہیں ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ خرچ بھی کرو، چھوڑو بھی، میانہ روی اختیار کرو۔ عام حکم یہ ہے، اس لیے کہ عام لوگوں کا ایمان بھی ایسا نہیں ہوتا جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا۔ عام لوگوں کا توکل بھی اس درجے کا نہیں ہوتا جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا توکل تھا۔ بس اللہ رب العزت کی صفات پر یقین ہوگا، پھر محبوب مال خرچ کرنا آسان ہے، پھر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پیش کرنا بھی آسان ہے۔ اور اللہ رب العزت کی صفات پر یقین نہیں ہے تو اپنے کو پیش کرنا کیا، مال کو پیش کرنا بھی مشکل ہے، اور اپنے کو مکمل طور پر پیش کرنا کہ خون بھی چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں، گردن اڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی اس کے لیے آسان ہے جس کو صحیح معنوں میں یقین ہو، اور جو یقین نہیں ہوگا تو پھر اس کے لیے اپنے آرام کو قربان کرنا بھی مشکل ہے۔ اللہ رب العزت کی ربوبیت پر اگر 100% ایمان ہے، اور ادھر اللہ کا حکم ہوا بھائی چھوڑو بستر، حاضر ہو جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، تو مجال ہے کہ ہم بستر پر لیٹے رہیں، تبھی تو لیٹے رہتے ہیں، ہر طرف سے اذان کی آواز آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ربوبیت پر پورا ایمان نہیں ہے، کچا ایمان ہے، پختہ عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، کتنا پکارتا ہے مؤذن مختلف انداز سے۔ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہمارے لیے پیشوا اور ہمارے رسول، سو اللہ کا حکم، حضور کا حکم، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز پہ، آؤ نماز پہ، ایک دفعہ نہیں 4 مرتبہ، آؤ نماز پہ، آؤ نماز پہ، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اس میں کامیابی ہے آپ کی۔ وہ کتنا ہی بول دے، اور کتنے پیارے جملے ہیں،
لیکن اندر سے ایمان کی چنگاری نہیں ہے تو اٹھنا مشکل ہے. دل میں ایمان اور یقین ہے تو اس کو تو اس آواز کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی انسان کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ بیدار کرنے سے اس میں بیداری آتی ہے، اس لیے یہ ترتیب ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر جتنا یقین ہوگا اتنا مجاہدہ آسان ہوگا. مجاہدہ جسمانی ہو، مجاہدہ مالی ہو. نماز میں جسمانی مجاہدہ ہے، آرام قربان کرنا ہے، راحت قربان کرنی ہے، اپنا کاروبار چھوڑ دینا ہے. اذان کا وقت ہوا، اب بند، گاہک ہے، ادھر پیسہ آ رہا ہے، دوبارہ کون اس کو بلائے گا، یہ تو کہیں اور چلا جائے گا. مجھے اپنے رب کی ربوبیت پر یقین ہے، وہی مجھے پاتا ہے. یہ دکان تو ایک ظاہری سبب ہے، سارا مسئلہ اسی میں. اس لیے اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھے، ایک ایک آیت میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. ہر آیت میں رب العالمین، حکیم الخبیر، علی کل شیء قدیر، رؤوف الرحیم. مختلف انداز سے ہر آیت کے آخر میں اللہ رب العزت کی صفت، اللہ کی صفت، پھر اللہ کی صفت، پھر اللہ کی صفت. یہ ایسے تھوڑا ہے، یہ سمجھانے کے لیے اور یقین بنانے کے لیے. جتنا یقین ہوگا اللہ کی صفات پر عمل آسان ہوگا، اور یقین کچا ہوگا عمل مشکل ہوگا. یقین کچا، مسلمان جو مسلمان ہے ظاہر بات ہے وہ نماز کو مانتا ہے اور نماز کو فرض ہونا بھی مانتا ہے. جو شخص نماز کی فرضیت کا انکاری ہے وہ تو مسلمان کہنے کے لائق ہی نہیں. مسلمان تو اس کو نہیں کہا جا سکتا. مسلمان تو ہے اسی سے عبارت کہ وہ نماز کو فرض جانتا ہے. نماز بھی سستی ہو جانا، نماز کا قضا ہو جانا الگ بات ہے. نماز کی فرضیت کو نہیں ماننا یہ تو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو ہر مسلمان نماز کو فرض مانتا ہے، نماز کو ضروری جانتا ہے، لیکن سستی ہے، رہ جاتی ہے. وہ کیوں رہتی ہے؟ جب اللہ فرماتے کہ اس میں تمہاری کامیابی ہے، اس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، سب کچھ اسی میں ضمانت ہے، یہ ہر طرح کی کامیابی کی. لیکن اس کے باوجود عمل کرنا مشکل، اس لیے کہ وہ یقین کچا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر یقین آئے تو جسمانی مجاہدہ آسان ہے، 5 وقت نماز پڑھنا آسان ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز پڑھنا آسان کام نہیں ہے. نماز پڑھنا ایک دفعہ پڑھنا تو آسان ہے، لیکن استقامت کے ساتھ 5 وقت صحیح اوقات میں اہتمام کے ساتھ سنتوں کی پابندی کے ساتھ پڑھنا یہ آسان نہیں ہے. یہ اکبر ہے، مشکل کام ہے، بڑا مجاہدہ ہے. الا علی الخاشعین. لیکن جو اللہ رب العزت کی صفات پر یقین رکھتا ہے اور جس میں خشوع آ گیا، جو اللہ کی طرف مائل ہو گیا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے آسان ہے. اور جو اللہ رب العزت کی صفات پر یقین کچا ہے اس کے لیے واقعی مشکل. تو جسمانی مجاہدہ ہو یا مالی مجاہدہ ہو، مال خرچ کرنا کتنا مشکل. اپنی محنت سے کمایا ہوا مال اور انسان خرچ کرے، یوں خرچ کرے، یہ آسان کام نہیں ہے، مشکل کام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبیعت کے اندر، انسان کی طبیعت کے اندر مال کی محبت رکھی. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان جو ہے مال کی محبت اس کے دل میں گہری ہے، سخت محبت رکھتا ہے مال کے ساتھ. جانتا ہے کہ جو استعمال کیا، جو کھا لیا، جو پی لیا، جو آگے بیچ دیا، بس وہی میرا مال ہے. جانتا سب ہے. آپ علیہ السلام نے بتا دیا کہ ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میری فیکٹری ہے، اور یہ میرا کاروبار ہے، سب کچھ میرا 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 میرا. حالانکہ اس کا وہی ہوتا ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا اور جو اس نے آگے بھیجا، باقی تو اس کا ہے ہی نہیں. ویسے کہتے ہیں میرا 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 میرا. وہی آپ کا مال ہے جو آپ نے استعمال کیا، کھا لیا، پی لیا، پہن لیا اور جو آگے بیچ دیا، وہ آپ کا ہے، باقی تو دوسروں کا ہے. لیکن
اس کے لیے آسان ہے خرچ کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر یقین رکھتا ہے. تو فرماتے ہیں اللہ وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا ہے؟ دین کے جتنے بھی تقاضے ہیں یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. دین کا جو بھی تقاضا آتا ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. ایک تو فرض کی حیثیت ہے، زکوٰۃ فرض ہے، فطرہ واجب ہے، فدیہ واجب ہے، نظر واجب ہے اگر مان لی ہے، اسی طرح کفارہ واجب ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت واجب تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، لیکن دین کی بقا وہ اس امت کی ذمہ داری ہے. دین کیسے باقی رہے گا؟ دین کی بقا کے لیے دو چیزیں ہیں، محنت اور خرچ. انسان اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرے دین کی بقا کے لیے اور اپنا مال خرچ کرے تو دین باقی رہ سکتا ہے. اور اس کے لیے جو مین چیز ہے وہ علم ہے. کسی بھی دین کی بقا اس کے علم کی بقا میں ہے. اگر اس کا علم باقی نہیں رہے گا تو وہ دین باقی نہیں رہے گا، پھر تو ویسے رسم و رواجوں کا نام ہو جائے گا. دین کس کا نام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقوں کا نام ہے. یہ کس کو پتا ہے؟ علماء کو پتا ہے. علماء کو کیوں پتا ہے؟ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ علم حاصل کرنے سے حاصل ہوتا ہے، خود بخود علم نہیں ہوتا. اور آپ کو معلوم ہے یہ علماء جو بنتے ہیں کتنی محنت کے بعد بنتے ہیں. ایک عالم جو بنتا ہے، افسوس تو یہ ہے کہ ہم اتنے دور ہو گئے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں آنے میں کوئی بڑی اجازت دینی پڑتی ہے، کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. وہی روز آؤ دیکھو کیا کر رہے ہیں، صبح سے لے کر عشاء تک بلکہ رات گئے تک وہ لگے رہتے ہیں. اور وہ ایک مہینہ سال کی بات نہیں ہے، استعداد بننے کے بعد کم از کم 8 سال لگانے پڑتے ہیں مسلسل. اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ آئے جائے. اس طرح جو عالم بنتا ہے وہ ادھورا بنتا ہے، وہ عالم نہیں بنتا. عالم وہ بنتا ہے جو ہم وقت دے، دن رات وہیں گزاری، سب کچھ اس کے حوالے کر دیا. تمام علماء اس پر متفق ہیں، تب جا کے عالم بنتا ہے. اس طرح عالم بن تو جاتا ہے رسمی عالم، لیکن پکا راسخ فی العلم نہیں ہوتا، اس کا علم کچا ہوتا ہے. وہی راسخ فی العلم ہوتا ہے جو اپنے کو ہم وقت سپرد کرتے ہیں. تو مسلسل 8 سال وہی گزارنے پڑتے ہیں. ان کی نگرانی میں اٹھنا ہے، ان کی نگرانی میں سونا ہے، اساتذہ کی نگرانی میں تکرار ہے، اساتذہ کی نگرانی میں مطالعہ ہے، سال میں 3 امتحانات ہے. پورا وقت دینا تب جا کے عالم بنتے ہیں. اسکولوں اور یونیورسٹی میں اس طرح محنت ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا. بہرحال یہ سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ خود جائیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں کہ اس میں پھر مضامین کیا ہوتے ہیں، کیا کیا پڑھایا جاتا ہے. تو عالم بنے گا، علماء ہوں گے تو دین باقی ہوگا، علماء نہیں ہوں گے تو دین باقی نہیں رہ سکتا. ہماری بدقسمتی ہے کہ اپنا ملک ہے لیکن ہمارے ملک میں یہ ترتیب نہیں ہے. جیسے اسکول کے لیے زمین ہے، اسکول کے سرکاری فنڈ ہے، دینی علوم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی سرکاری فنڈ نہیں ہے، کوئی سرکاری زمین نہیں ہے، پھر بھی اللہ چلا رہا ہے. اور یہ ایمان والوں کی قربانی ہے، دینداروں کی قربانی ہے. اپنے جیب سے خرچ کرتے ہیں، بڑی بڑی زمینیں بھی دیتے ہیں اور بڑی بڑی تعمیرات بھی کرتے ہیں، اور رات دن وہاں رہتے ہیں اور خرچے برداشت ہوتے ہیں. سب جو نا یہ الحمدللہ ایمان والے برداشت کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے کہ تمہیں کیا ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی میراث. اصل ملکیت کس کی ہے؟
اللہ کی ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. یہاں ایمان بالغیب کی کہ خرچ کرنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے دیکھ کر مجاہدہ کرنا، اور ایک ہے یوں ہی اللہ اور اللہ کے حکم پر یقین کر کے خرچ کر دینا. دونوں میں بڑا فرق ہے. کسی نیک عمل کا صلہ اگر اپنے آنکھوں سے انسان دیکھ لے پھر تو بڑا آسان ہے، اور یہ ایک ہے اس کا صلہ دیکھا نہیں ہے کہ اس پر کیا ملے گا، اور اللہ کے رسول کی بات پر یقین ہے تو اب خرچ کر رہا ہے. ہارون رشید کے بھائی تھے بہلول. بہلول بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اور ہارون رشید بادشاہ تھے. ہارون رشید کی بیوی تھی زبیدہ، وہ بھی بڑی اللہ والی. ہارون رشید بھی خود بھی بڑے اللہ والے، لیکن بہلول جو تھے وہ تصوف کی لائن میں تھے، اور اللہ نے اس کو کرامتوں سے اور بہت چیزوں سے نوازا تھا. ملنگ تلنگ تھے، سب کچھ چھوڑ دیا تھا. ہارون رشید کی ترتیب تھی وہ جا رہے تھے حج پہ، اور جیسے آج کل تو سواریاں ہیں گاڑیوں میں اور جہازوں میں، اس وقت گھوڑوں پہ سوار ہوتے تھے. تو ہارون رشید اپنے قافلے کے ساتھ نکل رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، اور بہلول نے راستے میں کیا کیا کہ راستے میں جو مٹی کی زمین ہوتی ہے، ریتیلی زمین، اس میں بچے کھیلتے ہیں اور گھر بناتے ہیں مٹی سے. ہمارا علاقہ بھی مٹی کے، ہم نے بھی بنایا ہے. مجھے بھی یاد ہے کہ ہم چھوٹے تھے تو وہ مٹی سے گھر بناتے تھے، یوں لکیریں کھینچ کر کے یہ دروازہ ہے، یہ کمرہ ہے، یہ وہ. تو جس راستے پہ بادشاہ کو گزرنا تھا، بہلول نے اس راستے پہ یہ ایک بڑا بنگلہ تیار کیا مٹی سے. اب جب ان کا گزر ہوا، وہ لگے ہوئے ہیں تعمیر کر رہے ہیں. کیا تعمیر کر رہے ہیں؟ راستے میں مٹی سے نشانات بنا رہے ہیں. تو پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جنت کا بنگلہ تیار کر رہا ہوں، اور اس کی قیمت ہے اتنی قیمت ہے، اتنا پیسہ کوئی دے گا تو اس کو یہ دوں گا. تو اس نے کہا اب کتنے پیسے؟ زیادہ پیسے بتا دیے. تو وہ چل دیے. پیچھے سے زبیدہ آئی، اس نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جنت کا گھر بنا رہا ہوں. کتنے کا ہے؟ اتنے کا ہے. لو یہ پیسے لو. پیسے دے دیے. اب جب وہاں پہنچ گئے حرم، یہ بزرگوں کا جو کام ہوتا ہے، اور یہ خواب وغیرہ جو ہوتے ہیں، اگرچہ شرعی حجت نہیں ہے لیکن عبرت کے لیے ضرور اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے، اس سے سبق حاصل ہوتا ہے. زبیدہ نے خواب دیکھا، نہیں ہارون رشید نے خواب دیکھا کہ زبیدہ بڑے خوبصورت محل میں داخل ہو رہی ہے، عالی شان محل ہے، اس میں داخل ہو رہی ہے. ہارون رشید نے کہا اپنی بیوی سے کہ یہ کیا محل ہے، یہ ذرا مجھے بھی داخل ہونا ہے. نہیں تو یہ تو میں نے بہلول سے خرید لیا ہے، یہ جنت کا محل ہے. بہلول جو بیچ رہا تھا راستے میں وہ میں نے خرید لیا. جیسے آنکھ کھلی فوراً اس نے گھوڑے بگائے کہ جاؤ وہاں پر بہلول ہوں گے، اس سے کہو کہ بھی میرے لیے بھی یہ پیسہ لے کر کے مجھے بھی دے دو. جب وہاں پہنچے بہلول نے کہا پہلے تھا بے دے کے اور اب ہے دیکھ کر، آدھی بادشاہی دینی ہوگی تب دوں گا. اب تو دیکھ لیا، اور پہلے جو اس کی جو قیمت اتنی تھی زبیدہ نے خرید لیا، وہ تو بے دے کے اس نے یقین کر لیا، اور آپ نے تو دیکھ کر کے کیا، لہذا اب اس کی وہ قیمت نہیں رہی. تو ایمان بالغیب جو ہے اس کی بڑی قدر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے جو خرچ کرتا ہے اس کا اجر فتح مکہ کے بعد جو خرچ کرے گا دونوں برابر نہیں ہے، دونوں برابر نہیں. اس لیے کہ فتح مکہ کے بعد تو فتوحات کھل گئے، جو وعدے پہلے سے تھے کہ کیسر و کسریٰ ہاتھ میں آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. پہلے لوگ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب جب نظر آیا تو اب ہر کوئی خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. فرمایا بے شک اجر ہے لیکن وہ اجر اب نہیں ہے جو پہلے تھا. بات بڑی تفصیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح مضبوط ایمان نصیب فرما دے.